السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس تاریخ کو جو شخص صاحب نصاب بن جائے گا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، یہ اشیاء ملانے کے بعد جو شخص جس دن صاحب نصاب بن جائے گا اس دن کو اپنی ڈائری کے اندر لکھ لے۔ آج فرض کریں کہ 23 رمضان ہے، آج کے دن 52.5 تولہ چاندی کی باقدر میرے پاس نقدی مال تجارت یا تمام اشیاء ملانے کے بعد جو نصاب ہے وہ میرے پاس پورا ہو گیا، تو آج کی تاریخ میں ڈائری میں لکھ لوں گا کہ بھائی 23 رمضان المبارک کو میں صاحب نصاب بن گیا تھا۔ تاریخ کا یاد رکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ آپ نے جو حساب کرنا ہے سال ٹو سال کرنا ہے، ایک سال کے بعد کرنا ہے۔ جب تاریخ ہی یاد نہیں ہوگی تو زکوٰۃ کے پیسوں کو آپ شمار کیسے کریں گے؟ اب ایک شخص پورا سال جو ہے وہ اس مائنس میں نہیں گیا، پورا سال صاحب نصاب، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال رہا، تو پھر اگلے سال 23 تاریخ کو بیٹھ کر حساب کرے گا کہ اس کی ملکیت میں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کتنا ہے۔ یہ سب ملانے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کی بقدر یہ اشیاء پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کی تاریخ تبدیل ہو جائے گی۔ اب سال فرض کریں کہ 23 رمضان سے 23 رمضان کے جو درمیان کا عرصہ ہے، اس میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ مائنس میں نہیں جاتا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ رقم رہتی ہے، تو پھر سال ٹو سال حساب کرے گا۔ لیکن اگر درمیانے سال میں اس کے پاس مال بالکل ختم ہو گیا تو پھر وہ تاریخ ختم ہو جائے گی، جو سابقہ تاریخ ہے 23 رمضان کی وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کو نئے طریقے سے جب وہ نئے تاریخ کا اس کو تعین کرنی پڑے گی جب سے وہ صاحب نصاب بنے گا ان اشیاء کو ملانے کے بعد۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سال کے درمیان میں اس کے پاس مال آئے یا سال گزرنے کے بعد اس کے بعد مال آئے تو اس کو کس طریقے سے شمار کیا جائے گا؟ اب ان چیزوں میں اصل آپ جس تاریخ کو صاحب نصاب بنے اور اگلی تاریخ کو جب آپ بیٹھ کے زکوٰۃ نکالیں گے، اصل اس تاریخ کا اعتبار ہے۔ آج فرض کریں کہ میں پچھلے سال 23 کو صاحب نصاب بنا تھا اور آج بیٹھ کر میں زکوٰۃ کا حساب کرنے لگا ہوں، تو میں دیکھوں گا میری ملکیت میں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کتنا ہے۔ آج کے دن کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آج کا دن جب گزر جائے گا، 24 رمضان کو جو میرے پاس مال ہوگا وہ میں شمار نہیں کروں گا۔ اسی طرح اس سے پہلے ایام میں جو میں نے مال خرچ کر دیا اس کو بھی شمار نہیں کروں گا۔ کرنٹ اسی دن کا اعتبار ہوگا کہ جو مال میرے پاس موجود ہے، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان سب کو شمار کرنے کے بعد جو ہے وہ میں زکوٰۃ نکال لوں گا۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں، باریکی کے مسائل ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ عموماً حضرات ان کو سمجھ نہیں پاتے، تو ان کی جو صاحب نصاب بننے کی تاریخ ہے، زکوٰۃ نکالنے کی جو تاریخ ہے وہ خلط ملط ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خیر یہ جو طریقہ کار ہے سال گزرنے کے اعتبار سے، چنانچہ اصل جو آپ کی تاریخ ہے وہ یہی 23 رمضان ہے، جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے اسی کو شمار کریں گے۔ اب اگلا سوال کہ زکوٰۃ آپ نے قمری اعتبار سے نکالنی ہے یا شمسی اعتبار سے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ آپ نکالیں گے شمسی اعتبار سے نہیں نکالیں گے بلکہ قمری اعتبار سے نکالیں گے۔ قمری اعتبار سے اس وجہ سے نکالیں گے چونکہ شریعت جو آپ پر زکوٰۃ واجب کرتی ہے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کرتی ہے، شمسی اعتبار سے نہیں کرتی۔ شمسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے تو 35 سال بعد تو ایک سال ویسے ہی آپ کا نکل جائے گا، چونکہ اسلامی تاریخ، اسلامی جو مہینے ہیں ان میں ہر سال 10 دن شمسی اعتبار سے جو ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں، لہذا جو آپ نے تاریخ متعین کرنی ہے وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کرنی ہے۔ تو یہ بات بھی اس کے اندر یاد رکھیں۔ تو یہ بڑی باریکی کے مسائل ہیں، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو کمنٹ باکس کے اندر ہمیں میسیج ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔